السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ، خصوصاً میری بہنیں بیٹیاں کیسے ہیں؟ اور دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنا مقصد حیات سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوالات کیوں آپ لوگوں کے مائنڈز میں اٹھ رہے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی گھر نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں، بے مقصدی زندگی ہے باجی. یہ کیا بات ہے؟ اتنے مایوسی کے الفاظ. آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، عورتوں کے کردار دیکھیں. یہ اسلام کے پھیلنے میں بھی عورتوں کا بڑا کردار ہے. غزوات کے اندر عورتوں کے کردار دیکھیں. اسی طرح ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا آدمی بھی اگر نظر آئے گا تو اس کے پیچھے بھی کامیاب عورتوں کا ہی ہاتھ ہے. کسی ولی اللہ کے پیچھے دیکھیں، کہیں بیوی کا ہاتھ ہے، کہیں ماں کا ہاتھ ہے، کہیں بیٹی کا ہاتھ ہے. مختلف لوگ ہیں اور عورتوں نے بھی بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں. قرآن کریم کے اندر جن عورتوں کا تذکرہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ آپ دوبارہ سن لیجیے. نہیں تو اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی. چند عورتوں کے واقعات میں آپ کو آج سناؤں گی، چند کے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ میں آپ کو واقعات سنا رہی ہوں. تاریخ بھری پڑی ہے عورتوں کے عظیم کارناموں سے. آپ عورتیں، عورت ہونا کوئی عام سی بات ہے؟ قرآن کریم تو کھینچتا ہے پڑھی لکھی عورتوں کو. جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، قرآن کریم سے دور ہیں، تو ہمیں اپنی ویلیو کا اندازہ ہی اصل میں نہیں. ہم نے قرآن کریم سیکھنا ہے، گھر گھر تک پہنچانا ہے. تو آپ عہد کریں گی؟ انشاءاللہ بولیے. اور یہ بھی دعا ہے اللہ ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپوں کو، شوہروں کو زندگیاں تندرستیاں عطا فرمائے. انہی کے دم بدم سے ہماری زندگیوں میں بہاریں ہیں. یاد رکھیے اپنا اپنا مقام ہے دونوں کا، مردوں کا اپنی جگہ، عورتوں کا اپنی جگہ. اللہ نے تو کسی عام سی چیز کو بس نہیں پیدا کیا، تو کجا ایک انسان کو جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. تو چند واقعات میں صرف آپ کو بتاؤں گی. تو پھر آپ نے آج پکا تہیہ کرنا ہے کہ میں نے بھی کچھ کر کے جانا ہے اس زندگی میں. ایسے نہیں مایوسوں کی طرح گزار دینی، بس آیا پیا کھایا اور سو گئے. بلکہ بسا اوقات میں تو یہ بھی سنتی ہوں کھانے پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. او اللہ اکبر، یہ کیا طریقہ ہے؟ زندگی کا کوئی مشن بھی ہوتا ہے. ہاں چلیں میں چند واقعات آپ کو سناتی ہوں. جیسے حضرت اما زینب کا کردار آپ دیکھیے، صبر کے کیا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا. ایک بندہ خاندان سے فوت ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. اب وہاں ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے، پورا خاندان، اپنے بچے، بھائیوں کے بچے، ساروں کے سارے قربان ہیں. ساروں کے ساروں کو کس طرح بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں یزید کے دربار میں لایا جاتا ہے. لیکن وہ رو نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ آنسو نہیں بہا رہی تھی. ظاہر دکھ تو ان کو ہوگا، یہ میں نہیں کہتی نہیں، لیکن صبر کا کیسا پہاڑ ہے کہ پھر یزید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے وہ خطبہ دیا کہ قیامت تک وہ خطبہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم وہ عورتیں ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو کاپی کرنا ہے. رونا دھونا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. رونا آتا ہے، میں نہیں کہتی کہ نہیں آتا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. لیکن آپ نے بڑا بننا ہے، آپ نے بڑا بننا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ حضرت مریم کا قصہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. حضرت مریم ایک چھوٹی سی بچی ہے، بس اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے پورا پس منظر اس کی نانوں کا، ماں کا، یہ پورا میں نے قرآن کریم کے اندر بتایا تھا. آپ نے اگر سنا ہے تو اگر نہیں سنا تو دوبارہ سنیے. سارا پس منظر، وہ سارے پیچھے نیک نیک عورتیں، ان لوگوں کی دعائیں. حضرت اماں مریم کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعا تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اور وہاں پہ اللہ کن کی ڈیوٹی لگا رہا ہے؟ ایک پیغمبر کی کہ اس کے آپ نگرانی کیجئے، اور ایک پیغمبر جن کا اتنا زیادہ مقام ہے وہ وہاں دیکھتے ہیں بے موسمی پھلوں کو. بند دروازے ہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، بند دروازوں کے اندر وہاں وہ فروٹس پڑے ہوئے ہوتے جو باہر نہیں ملتے. فوراً اشتیاق آتا ہے، فوراً ہاتھ کھڑے ہو جاتے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں کہ مولا مجھے بھی ایسے بیٹی دے دے. آپ اپنا کردار کیوں نہیں بلند کرتی کہ لوگ دیکھے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی بیٹی دے دے. پھر آپ دیکھیے بہادر عورتوں کی طرف ہمیشہ یاد رکھیے دیکھا کریں
یہ جو آج ہمیں مکہ میں نظر آتا ہے، اتنی آبادی، اتنے لوگ، اس ویرانے میں آنے والی پہلی عورت کون تھی؟ حضرت اما ہاجرہ تھی، چھوٹے سے بچے کے ساتھ. کوئی واویلا نہیں کیا. جب شور چھوڑ کے جا رہے تھے، کہا اللہ کی رضا کے لیے جا رہے، جائیے فی امان اللہ. اور پھر کیا کہا؟ ادھر چھوڑ، یہ نہیں کہا یہاں کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی نگران، تو چھوڑ جائیے، یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹا سا بچہ. نہیں، کہا اللہ ہے نا، پھر اللہ ہے نا. پھر دوڑتی ہیں. وہ کیسی دوڑی. آج وہاں عورتیں اور مرد نہ دوڑے تو ان کے حج اور عمرے قبول نہیں ہوتے، ان کے مکمل ہی نہیں ہوتے. وہ کون تھی؟ وہ دوڑنے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی نا، ایک عورت تھی. اور وہاں پہ زمزم آج آپ لوگ بڑے شوق سے پیتے ہو. پانی کی تلاش میں کون نکلی تھی؟ اما ہاجرہ نکلی تھی نا. پانی اللہ نے دے دیا. اب ہر طرف سے پانی خشک ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی خشک نہیں ہو رہا. اور اس کی تاثیر کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ کون ہے؟ یہ عورتیں تھی، یاد رکھیے. ان عورتوں نے کچھ کیا تو آج تک یاد کیا جا رہا ہے، آج تک یاد کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں سورہ مجادلہ آپ پڑھیے، وہاں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ لڑ پڑتی ہیں، اور ان کا لڑنا اور ان کی باتیں ساتوں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور قیامت تک لوگوں تک پہنچتی رہیں گی. ایک ایک بات کو اللہ نے نوٹ کیا ہوا ہے. پھر حضرت اما خدیجہ کو آپ دیکھیں، پوری اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے امر ہوگی. آج ہم سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں مالوں کے اوپر. آج ہمیں زکوٰۃ دینی بھی بھاری لگتی. اما خدیجہ اتنی بڑی تاجرہ تھی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی؟ اما خدیجہ تھی. جب انہوں نے ایسا کیا تو آج تک یاد ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اسلام کی راہ میں جو خون بہایا گیا تھا وہ بھی ایک عورت کا تھا نا. ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سب سے پہلے سہارا دینے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بارے میں نے بہت دفعہ بتایا کہ سب سے پہلے سہارا دینے والی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھی؟ ایک عورت تھی. پہلی وحی کی تحت پہلا سہارا زبان کی صورت میں دیا. کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو اتنے اچھے انسان. ڈرایا نہیں تھا بلکہ سہارا دیا تھا. پھر اچھے بندے کے پاس لے گی، اپنے کزن کی طرف لے گی. پھر ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا، وہ بات تھوڑی سی اوپر نیچے ہوگی کہ مال دینے کی باری آئی تو سب سے پہلے کون؟ اما خدیجہ. اسلام لانے کی باری آئی تو پہلے کون؟ اما خدیجہ. وہ کون تھی؟ وہ عورتیں ہی تھی نا. تو ہم نے بڑے کام کرنے. کتنے لوگوں کے ہم نے تذکرے پڑھے، ان کو اپنے بار بار سننا ہے. اما ہاجرہ کے تو بہت زیادہ تذکرے، اما خدیجہ کے بہت زیادہ تذکرے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ فرعون جیسے انسان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. فرعون کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہونے والی حضرت آسیہ تھی. حضرت آسیہ تھی. دیکھیں کیسے حالات تھے. کہاں پہ حضرت موسیٰ کی پرورش اللہ نے کروائی. عورتوں کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہاں تو خیر عورتیں ہی عورتیں. اب وہ دیکھیں پانی کے اندر ڈالنے والی کون تھی؟ کن کے دلوں میں وہی ڈالی؟ ان کے باپ کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا اللہ، لیکن نہیں. کن کے دل میں ڈالی؟ ماں کے دل میں، کہ ماں بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. سمندر کے حوالے کر دیا وہ اس میں ڈال کے. اب پھر نگرانی کے لیے دیکھیں، جاسوسی کے لیے کس کو مقرر کیا جا رہا ہے. اس وقت ان کے بڑے بھائی بھی موجود تھے، لیکن کس کو؟ ان کی بہن کو. وہ بہن چلتے 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 ساتھ جا رہی تھی، اور چھوٹی سی بچی، کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی نگرانی کر رہی ہوں. اور بڑے بڑے جاسوس جو سون کے بتا دیتے تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکے اس عورت کو. روتے ہوئے بھائی کو دیکھ کے کس انداز میں وہ انجان بنی رہتی، کس انداز میں. کم از کم زندگی تو بچ رہی ہے نا اس کی، انجان بنی رہتی ہیں. اور جب وہ بچہ رو رو کے نڈھال ہو جاتا ہے، ساری عورتیں دودھ بھی پلاتے، دودھ کسی کا نہیں پیتا. اس میں بھی ایک بڑے راز ہے، اس کے بارے میں نے درس دے چکی ہوں، پھر نہیں تو آپ کو بتا دوں گی دوبارہ، اگر نہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس وقت جب حالات کو مناسب دیکھا تو ایک چھوٹی بچی تب کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک عورت کا نام بتاؤں، اسی محلے میں رہتی ہے، وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے. اسی کی طرف نہ لے جائیں. پھر ان کو بلایا جاتا ہے، نہ وہ عورت ظاہر کرتی کہ یہ میرا بچہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ وہ ظاہر کرتی نہ بہن ظاہر کرتی. وہ آپس میں وہ دیکھیے کیا انداز ہے قرآن کریم کے. پڑھ کے تو دیکھیے، پڑھ کو تو دیکھیے قرآن کریم میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بعد میں 2 عورتوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی اس میں عورتوں کا ہی تذکرہ ہے کہ کس انداز میں وہ چلتی ہے.
چلنے تک کے انداز کو قرآن کریم نے کیچ کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے حیا سے چلتی تھی. یہ انداز تھا. یہ بڑی لوگوں کے انداز ہوا کرتے. آپ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیے. ہم کیوں اس طرح ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں؟ دن بدن ہم لوگوں کی انسلٹ ہو رہی. کیوں؟ ہم کیا اپنا مقام بھول تو نہیں گے؟ دیکھو اپنے مقام کو یاد رکھیے آپ لوگ. اس کے علاوہ حضرت عمر جیسی ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے باہر نکلتی ہیں, ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ مار کھا رہی ہیں, شور بھی مار کھا رہا ہے, خود بھی مار کھا رہی ہیں, ہاتھ قرآن کریم تک کو نہیں لگانے دے رہی. پھر بھائی تھا, دل نرم ہو گیا اور پھر کہا کہ پھر بھی وضو کر کے میرے بھائی تو تب دوں گی قرآن کریم. پھر قرآن کریم دیا, اور پھر حضرت عمر کے قرآن کریم میں اللہ نے وہ تاثیر ڈالی. یہ واقعہ میں نے آپ کو بارہا سنایا ہوا ہے. ایک مرد تھا, اس وقت آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے دور اقدس سے پہلے اور ان کے دور میں عورتیں اور مرد مساجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. انہوں نے حالات کی نزاکت کے تحت پر منع کیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کریں. تو اس وجہ سے, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہوتے, ورنہ عورتوں کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر پڑھنا چاہیں تو مساجد میں پڑھ سکتے. یہ ضمن میں نے بہرحال عرض کیا. تو ایک مرد نے کہا اس عورت کو کہ میں تیرے لیے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, جیسے کہ عاشق کرتے ہیں کہ چاند سے تارے بھی توڑ دوں گا جو نہیں لگ سکتے ہوتے, اور عورتیں بھی بیچاری پھنس جاتی ہوتی ہیں. اب وہ مضبوط عورت دیکھیں, اس مضبوط عورت کا دیکھیے. اب وہ کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی ہے, لڑتی جھگڑتی نہیں, کچھ بھی نہیں. کہا کہ تم حضرت عمر کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ گئے ہو, جب 41 ڈیز آئیں گے میں یہاں پہ کھڑی ہوں گی, آپ مجھے یہیں پہ پاؤ گے. اور جب 41واں دن تھا وہ عورت وہاں پہ موجود تھی. وہ عورت وہاں پہ موجود تھی. اس کو اب وہ عورت بلا رہی تھی. کہا آ جاؤ. تو اس بندے نے کیا کہا کہ حضرت عمر نے میرا دل اللہ سے جوڑ دیے ہے, اب مجھے تیری حاجت نہیں. اس عورت نے کہا میں یہی چاہتی تھی. ایسی ہوتی ہے رستہ دکھانے والی عورتیں. ہم مقام بھول گئے. اب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ عورتیں کس راستے کی طرف جا رہی ہیں, کس راستے کی طرف, گمراہی کی طرف جا رہی ہیں. اپنا مقام یاد رکھیے, اپنا مقام مت بھولیے. آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے. یاد رکھیے اللہ نے انہی عورتوں کو عزت دی ہے جو اپنا مقام یاد رکھتی ہیں. ان تاریخ کی جو خوبصورت عظیم عورتیں, یہ میں نے چند ایک کی آپ کو واقعات سنے, اس سے پہلے بھی میں کتنی دفعہ درست دے چکی ہوں. اپنا مقام یاد رکھیے, بڑے کام کیجیے, جو بھی کام کرے آسان طریقے سے کریں, کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی. اللہ آپ کا نام بھی ایسے بلند کرے گا جس طرح جو بھی اللہ کے راستے میں آتا ہے اس کا کرتا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم عورتوں کے کوئی جو بھی نیکی کے کام ہو کہیں کہ یہ عورتوں نے کیے بھائی اس کو چھوڑا. نہیں, اللہ قدردان ہے. اللہ اپنے سارے بندوں سے پیار کرتا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. بس تھوڑی سی ہو گیا ہے نا ہم سے غلطی, ابھی ہم نے آج ہی تہیہ کرنا ہے, اپنا محاسبہ اپنے کرنا ہے, آج ہی تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, ایسے کام کرنے ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا ایک جو قدم اٹھنے والے ہیں وہ سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آئے دن عورتیں بے راہ روی کی طرف جا رہی, فیشن میں ننگے پن میں آگے بڑھتی جا رہی, اور بیچاریوں کو سمجھ تک نہیں, انہیں سمجھ تک نہیں. آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو, اور جس کی آنکھیں اللہ نے کھول دی وہ دوسروں کو بھی ساتھ لگائیں. اور پھر یہ جو آئے دن عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا درس دوں گی, اور پہلے بھی میں درست دے چکی ہوں. اللہ پاک ہم عورتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے مردوں کی غیرتوں کو بھی جگائیں. دیکھیں اپنے گھروں کو پاک رکھیے, پاک رکھیے اپنے گھروں کو. یہ انٹرنیٹ, اس نیٹ کی دنیا نے معذور کر کے رکھ دیے سب عورتوں اور مردوں کو. جب آپ صبح اٹھنے کے ٹائم پہ سو جایا کریں گے, ساری رات گندی اور فحاشی والی فلمیں دیکھیں, یہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. نیٹ پہ میں ایک دن پڑھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ غلط چیزیں دیکھنے والے مسلمان ہیں. وہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ کیوں ادھر پڑ گئے,
اور جب یہ گندی چیزیں دیکھیں گے پھر اٹھ کے وضو کر کے قرآن کریم تھوڑا پڑھیں گے، پھر تو وہ غلط چیزیں چاہیں گے نا. اپنے گھروں کو پاک کر دو میرے بچوں، پاک کر دو، پاک لوگوں کی طرح رہو. یہ جو آج بھی غلط کام کرتے ہو تو دیر پا ضمیر کی ملامت، دنیا اور آخرت کی ذلت گلے میں جو ڈال لیتے ہو، یہ بد نصیبی ہوا کرتی. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. میرے زبان سے یہ باتیں نہیں نکل رہی، کیوں عورتیں کیوں ذلت کی طرف جا رہی ہیں؟ عورتوں کو کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا. اپنا پہلے مقام پہچانیے، اپنے اللہ سے روابط مضبوط کیجیے، صحیح فیصلوں کی طرف آئیے، اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجیے، لوگوں پہ نہیں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجیے. قرآن کریم کا دامن تھام لیجیے اور قرآن کریم کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے میں حضرت اما خدیجہ کا کردار ادا کیجیے. کیا میں توقع رکھوں؟ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیں کہ شیطان بھی کہے کہ اب تو یہ جاگ کے میری یہاں پہ جگہ نہیں رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.